بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اس کے ضمن میں چند باتیں آپ نے توجہ فرمانی ہے، میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں لوگو والذی جاء بالصدق سے مراد مدینے والے جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے جو اللہ کی بارگاہ سے سچ کو لے کر آئے ہیں. وصدق بھی سے مراد کسی اور کی ذات نہیں ہے، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. سبحان اللہ. حضور وہ ہے جو رب کی بارگاہ سے سچ کو لے کر آئے ہیں. اور مولا علی فرما رہے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے حضور کے فرمان کا تصدیق کی اور اقرار کیا وہ زمانے میں کوئی اور نہیں، اس کا نام صدیق ہے. سبحان اللہ. ہماری مولا علیہ السلام کے غلاموں، آپ کا نام عبداللہ بن ابی القحافہ تھا. آپ کا نام کیا ہے بچوں مجھے بولیے گا؟ عبداللہ بن ابی القحافہ. آپ ابو قحافہ کے بیٹے تھے. عبداللہ آپ کا نام تھا. یہ ابو بکر جو ہے نا یہ آپ کی کنیت ہے. حضور نے آپ کو یہ کنیت عطا فرمائی تھی اور لقب صدیق. اللہ اکبر. میرے حضور جسے صدیق بنائے نا پھر زمانے کا کوئی بدبخت اسے جو مرضی کہے وہ صدیق ہی رہتا ہے. حضور کا ایک قطع ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا دراز گوش. حضور کو اگر کوئی کام پڑتا نا تو فرمایا کرتے تھے اے دراز گوش جا صدیق کو بلا کر رہے 4 ٹابو والا کھوتا ہے، کام عقل ہے. لیکن رب کعبہ کی قسم ادھر ادھر نہیں جاتا تھا، بالکل سیدھا جاتا تھا صدیق کے بوئے پہ. اس سے پوچھا وہ تو ادھر ادھر کیوں نہیں گیا؟ تو کہنے لگا مجھے بھی پتا ہے صدیق واقعی میں صدیق ہے. سبحان اللہ. 4 ٹابو والے کو اگر پتا ہو صدیق صدیق ہے تو 2 ٹکا لانا مننا ہے تو پھر اوپر فرق ہی ہو سکتا ہو. اگر 4 ٹابو والے کو پتا ہے کہ جسے نبی صدیق بنائے وہ صدیق ہوتا ہے تو میں نے کہا زمانے والا جو مرضی کہے صدیق کی صداقت کا ڈرامہ قیامت تک بجتا رہے گا. سبحان اللہ. کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری دنیا میں اپنے جو راز ہوا کرتے تھے نا حضور کے وہ اور کسی کو نہیں بتائے بلکہ سیدنا صدیق اکبر کو بتایا. سبحان اللہ. صدیق میرے حضور کے ہم راز بھی تھے، ہم سفر بھی تھے اور ہم راز بھی تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حجرہ پاک میں تشریف فرمائے کہ وہاں سے حضور آ گئے. پیار سے کہے تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاجدار انبیاء کے غلاموں آؤ نا ذرا توجہ کرو نا. کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، میرے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرمائے ہیں. جناب سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرمائے ہیں. کریم آقا علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر میرے کریم آقا آسمان کے ستارے گن رہے ہیں. سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے کملی والے آقا کیا یہ جو ستارے آپ گن رہے ہیں ان کے جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، وقت ضائع کیے بغیر فرمایا ہاں عائشہ ایک بندہ ایسا ہے، ایک بندہ ایسا ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں جتنی ہیں. اب توجہ کیجئے گا یہاں ایک بات سوچنے کی ہے. یہ میرے سامنے جو ڈائری موجود اگر میں آپ سے پوچھوں جناب والا بابا جی اس کی صفحات کتنے ہیں تو آپ کہیں کہ مولانا صاحب میں گن کے بتا سکتا ہوں کتنے ہیں. آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے صفحات کتنے ہیں. اب میرے کریم آقا علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا فرمایا اے عائشہ مجھے پتا ہے ایک بندہ ایسا ہے جس کی نیکیاں ستاروں